الدین الخالص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ محترم ناظرین کرام، 29واں پارہ کی مختلف صورتیں اور مختلف صورتوں میں سے چند آیتوں کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا احسن عمل کرنے والا ہے۔ وہ العزیز الغفور، اور وہ غالب ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ وہ یہ دیکھے کہ کس کا عمل احسن ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کا عمل کتنا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کس کا عمل کیسا ہے، اور اللہ کو اچھا احسن عمل پسند اور محبوب ہے، اور اسی لیے اس نے زندگی اور موت پیدا کی تاکہ دیکھے کہ کون ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ یہ سورہ ملک کی ابتدائی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما رہا ہے کہ اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت ضرور کرتے تھے۔ علامہ البانی نے صحیحہ میں ایک روایت نقل کی ہے، سورۃ تبارکہ ہی المانعۃ من عذاب القبر، سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک، یہ عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ تو اس سورہ کو ہر رات پڑھنا چاہیے، یہ سفارش کرنے والی ہے، عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ اہل مکہ کو ہم نے آزمایا، آزمائش میں ڈالا، نعمتیں دے کر۔ اللہ رب العالمین نے طرح طرح کے انعامات نازل کر کے ان کو آزمایا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا تکبر اور کفر میں مبتلا ہیں۔ تو وہ تکبر اور کفر میں پڑ گئے، اللہ کی ناشکری میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھوکمری، قحط کا عذاب مسلط کر دیا، اور وہ ایک عرصے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے قحط سالی میں مبتلا رہے، پریشان رہے، بھوکمری کا شکار رہے۔ یہ آزمائش اللہ کی طرف تھی، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش تھی اہل مکہ کی۔ کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کو آزمایا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اہل مکہ کو ویسے ہی آزمایا، نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، جیسے کہ اللہ نے باغ والوں کو آزمایا کہ اب اس نے نعمتیں دی ہیں تو وہ نعمتیں چھین بھی سکتا ہے اگر ہم اس کی نافرمانی میں لگ گئے، اس کی ناشکری میں لگ گئے۔ باغ والوں کا واقعہ عربوں میں مشہور تھا کہ یمن میں صنعاء میں ایک باغ تھا، اس باغ کا مالک باغ کی پیداوار کے 3 حصے لگاتا، ایک حصہ اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں کو دے دیتا، دوسرا حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا، اور تیسرا حصہ اسی باغ میں خرچ کر دیتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچوں نے کہا کہ ہمارا باپ بیوقوف تھا، وہ ہمارے باغ کی پیداوار کی حفاظت نہیں کرتا تھا، اس کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتا تھا، تقسیم کر دیتا تھا۔ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ساری چیزیں اپنے لیے رکھ لیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ ہم نے اہل مکہ کو اسی طرح آزمایا جیسے کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ صبح اٹھ کر جائیں گے اور کھیتیاں کاٹ لیں گے۔ ولا یستثنون، انشاءاللہ نہیں کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، تو رب تعالیٰ کی طرف سے ایک بلا اس کے چاروں طرف گھوم گئی، وہ سوئے ہوئے تھے۔ ایک عذاب آ چکا تھا اور وہ عذاب ان کے باغ کو تباہ و برباد کر چکا تھا، اور وہ سوئے ہوئے تھے، نیند میں تھے۔ فاصبحت کالصریم، وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئے، ان کے باغات، ان کی کھیتیاں ایسے ہو گئیں جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ تنادوا مصبحین، جہاں کوئی چیز نام و نشان ہی نہیں، بالکل چکنا، وہ اٹھے صبح کے وقت ایک دوسرے کو پکارنے لگے، ان اغدوا علی حرثکم، صبح صبح چلو اپنی کھیتی، ان کنتم صارمین، اگر تمہیں کھیتی کاٹنا ہے۔ وانطلقوا وهم یتخافتون، وہ جا رہے تھے چپکے چپکے کہ کسی کو پتہ نہ لگ جائے۔
اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین، ہاتھ پھیلانے والا، سوال کرنے والا، ضرورت مند آنا جائے. وغدوا علی حرد قادرین، صبح صبح نکلے لپک کر کے ہم آج پورا پھل اٹھائیں گے اور پورے پھل کو ہم پائیں گے، کسی کو نہیں دیں گے، اور ہم قادر ہو گئے، ہم اب موقع ہمیں مل گیا، اب ہمیں اس سے کوئی نہیں روک سکتا، ہم ہمارے قابو میں آ گئے یہ پھل، ہمارے قابو میں آ گئی کھیتی اور یہ باغ، اور ہم قابو رکھنے والے ہیں، ہم قادر ہیں، ہمارے قابو میں. انطلقوا وهم يتخافتون وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها، جب پہنچے دیکھا، قالوا انا لضالون، تو کہا کہ ہم تو راستے بھٹک گئے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ تو راستہ وہی ہے، یہ کھیت وہی ہے جہاں ہمارا کھیت تھا، لیکن یہاں پہ کچھ نہیں ہے. بل نحن محرومون، ہم محروم کر دیے گئے. ہم نے لوگوں کو سوچا تھا کہ محروم کر دیں گے، نہیں دیں گے، اللہ نے ہمیں محروم کر دیا. تو جو یہ سوچتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں دیں گے، اس کے منہ کا نوالا چھین لیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتا ہے. کیونکہ ہم جس طرح کسی کو محروم کرنا چاہتے ہیں، ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ہمیں محروم کرنے پر قادر ہے. ہم تو دوسروں کو محروم نہیں کر سکتے، البتہ ہم خود محروم ہو جائیں گے اگر ہم صرف یہ ارادہ کر لیں کہ دوسروں کو محروم کریں. بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين، ہم ہی ظالم ہیں. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين، ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی گنہگار تھے. اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو اسی طرح برا بھلا کہنے لگے. اور قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين واصبح بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، اپنی غلطی کا ٹھیکرا دوسرے کے سر پھوڑنے لگے کہ نہیں تمہاری غلطی، تمہارا قصور، جبکہ سب اس میں شامل تھے. سب ایک حمام میں ننگے تھے اور سب اس گناہ کا قصد کر رہے تھے کہ ہم ضرورت مندوں کو، مسکین کو، محتاجوں کو، جن کو ہمارا باپ دیتا تھا، محروم کر دیں گے. تو جو دوسروں کو محروم کرنے کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے محروم کر دے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیک لوگوں کا کیا حال ہوگا، برے لوگوں کا بیان کر رہا ہے سورہ حقہ میں. اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو، خوشی کے مارے کہے گا لو پڑھو میرا نامہ اعمال، میری کوشش دیکھو، میری نیکیاں دیکھو، میرا نامہ اعمال دیکھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ حساب و کتاب دینا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ اب خوشی ہوگا، پسندیدہ زندگی اس کو حاصل ہو چکی ہوگی، اب تکلیف ساری دنیا کی بھول چکا ہوگا. فی جنت عالیہ، اونچے جنتوں میں ہوگا. قطوفہا دانیہ، اور ان جنتوں کے پھل میوے اس سے قریب ہو رہے ہوں گے. وہ جیسی بھی حالت میں ہوگا وہ پھل اس کے قریب آ جائیں گے، اس کو تکلیف نہیں کرنی پڑے گی پھل کو کھانے کے لیے یا پھل اٹھانے کے لیے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو اس کام کے، اس محنت کے اور اس بندگی کے اور اس اخلاص کے عوض جو تم نے پچھلی زندگی میں دکھلائی. دنیا کی زندگی میں جو محنت، جو عمل صالح اور جو اخلاص، جو توحید جس پر تم قائم رہے، اس کے بدلے میں کھاؤ پیو. اما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، تو کہے گا کہ ہائے افسوس، میں تو یہ دیا ہی نہ جاتا، اس سے بہتر تھا کہ مجھے یہ نہ ملتا. ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے نہ معلوم ہوتا کہ حساب کیا ہے، حساب سے مجھ کو الگ رکھا جاتا. ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہی موت میرے لیے خاتمے کا سبب بن جاتی، میں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا. کانت القاضیہ، جس موت کو وہ برا سمجھتا تھا، جس موت کے لیے وہ تیاری نہیں کر رہا تھا، اب سوچ رہا ہے کہ وہی موت ہمارے لیے خاتمے کا سامان بن جاتی اور میں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، حساب و کتاب میرے سامنے نہ ہوتا. ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال مجھے کوئی کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت و حکومت برباد ہو گئی اور مجھ کو بھی برباد کر دیا. خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ کہے گا اسے پکڑ لو اور اسے طوق پہنا دو، اسے بیڑیاں ڈال دو. تو جو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پا گئے وہ سرخرو و کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ کو ناراض کر لیا وہ محروم ہوں گے اور ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے اور وہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے. اللہم انی اسألک الجنہ واجرنی من النار. سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام
اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بیان کر رہا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ بہت معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے استغفار کو، تمہارے توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے مسلسل رحمتیں نازل کرے گا، بارش نازل کرے گا، آسمان کو تمہارے اوپر برسائے گا برابر۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری مدد کرے گا، تمہیں برابر پے در پہ مال میں، اولاد میں ترقی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغ اور نہریں نکالے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم اللہ سے امید کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ رب العالمین کی قدرت پر، اس کی طاقت پر تمہارا عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ بے شمار رحمتیں تمہارے اوپر نازل کرے گا، تمہاری ہر مصیبت کو ٹال دے گا، تمہاری ہر ضرورت پوری کر دے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ، حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ قحط سالی ہے، قحط سالی کے شکار ہیں ہم لوگ، کہا کہ توبہ اور استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ فقر و فاقہ اور محتاجگی کے شکار ہیں، کہا توبہ اور استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا ہمارے باغ سوکھ چکے ہیں، پیداوار نہیں ہے، کہا توبہ اور استغفار کرو۔ چوتھا شخص آیا، اس نے کہا کہ اولاد سے محروم ہیں، اولاد، اللہ رب العالمین ہمیں اولاد دے دے، ایسا نسخہ بتائیں، کہا توبہ اور استغفار کرو۔ کسی نے کہا کہ آپ تو سب کو ایک ہی نسخہ بتلا رہے ہیں، توبہ اور استغفار، تو انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت معاف کرنے والا غفار ہے۔ میں نسخہ اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا، ان ساری بیماریوں کا علاج، ان ساری مشکلات کا علاج، ان سارے مصیبتوں کا حل اللہ رب العالمین نے اسی استغفار میں رکھا ہے کہ کثرت سے توبہ و استغفار کرو۔ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، وہ آدمی خوش نصیب ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار سب سے زیادہ ہوگا، جس کے کھاتے میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا، وہ بہت خوش نصیب ہے، وہ سرخرو اور کامیاب ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کر دے گا، اس کی مصیبتوں کو ٹال دے گا، اور آخرت میں بھی اسے نجات دے گا جو بکثرت استغفار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مدثر میں، جب اہل جنت جنت میں ہوں گے، اہل جہنم جہنم میں ہوں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے اہل جنت، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم رسید کر دیا، جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بے نمازیوں کو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو نماز سے غفلت برت رہے ہیں، سب سے پہلے جہنمی کہیں گے ہم نماز سے غافل تھے، لم نک من المصلین، جہنم رسید کیے جانے کی سب سے پہلی وجہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، مذاق کرنے والوں کے ساتھ، بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ وَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کام نہیں آئے گی، سفارش تو ان کے لیے ہوگی جن کی موت ایمان پر ہوگی، اہل ایمان کے لیے سفارش ہوگی، بے ایمان اور کفار کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے ان کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ تو جہنم رسید کیے جانے کی سب سے پہلی وجہ بے نمازی کا بے نمازی ہونا ہے۔ جہنم رسید کیے جانے کی سب سے پہلی وجہ نماز سے غفلت، نماز میں کوتاہی، نماز میں سستی ہے۔ اللہ تعالیٰ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ہمیں اور ہماری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے، اپنے رب کی جانب دیکھ رہے ہوں گے۔ اہل جنت کو یہ خوشی، یہ دوگنی خوشی حاصل ہوگی کہ اپنے اعمال کے بدلے میں، اپنے اعمال صالحہ کے بدلے میں وہ جنت بھی پائیں گے، اور جنت کی خوشی تو ہوگی ہی، جنت کی خوشی پر مزید ایک خوشی کی اپنے رب تعالیٰ کا وہ جنت میں دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اہل جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، ان کی خوشی دوبالا ہو جائے گی کہ ہم نے جو اعمال صالحہ اللہ کے لیے کیے تھے اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملا، اور ہمیں اللہ کا دیدار بھی ملا، جس کو ہم نے دیکھے بغیر اللہ پر ایمان لایا ہم نے، اور ہم نے اللہ پر
ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے اعمال صالحہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت بھی دیا اور اپنا دیدار بھی کرایا۔ تو جو لوگ اللہ کو دیکھے بغیر، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جنت کو دیکھے بغیر، جہنم کو دیکھے بغیر، اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال صالحہ کے بدلے میں انہیں جنت بھی دے گا اور اپنا دیدار بھی کرائے گا اور ان کی خوشی کو دوبالا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے اور ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے، آمین۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوفون بالنذر، اہل ایمان یوفون بالنذر، وہ نذر کو پورا کرتے ہیں، جو منت مانتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں کہ ہم ایسا ہو جائے گا تو یہ کام کریں گے، اور وہ نذر اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت کا کام ہے کہ اگر ہمارا کام پورا ہو جائے گا تو ہم نفل پڑھیں گے، ہمارا کام پورا ہو جائے گا تو ہم اللہ کے لیے لوگوں کی مدد اور قربانی کریں گے۔ یوفون بالنذر، جو اطاعت کی نظر ہے، نافرمانی کی نہیں، معصیت کی نہیں، اطاعت کی نظر ہے، ایمان والے اسے پورا کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جانے والا ہے، جس کی برائی پھیل جانے والی ہے، لپٹ جانے والی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں، کھانا جو ان کو مرغوب ہے، کھانا جو ان کو محبوب ہے، کھانا جو ان کی ضرورت ہے، وہ کھانا جو ان کو کھانا چاہیے، وہ بھوکے ہیں، اس محبت کے باوجود، کھانا کی ضرورت کے باوجود کھلاتے ہیں کس کو؟ مسکین و یتیمن، مسکین کو، یتیم کو، اسیرا، قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی مثال اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ کیسے وہ نظر پورا کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اور کھانا کہ وہ محتاج ہوتے تھے، بھوکے و پیاسے ہوتے تھے، لیکن خود سے پہلے ضرورت مندوں کو کھلاتے تھے، یہاں تک کہ ان کو بھی، جو کافر ہوں، جو جنگی قیدی ہوں، جو ایمان والے نہ ہوں، ان کو بھی، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے تھے۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حسن سلوک کی تلقین کی، تو صحابہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، پہلے ان کو کھلاتے تھے، بعد میں کھاتے تھے، پہلے ان کی بھوک و پیاس مٹاتے تھے، بعد میں اپنی بھوک و پیاس مٹاتے تھے۔ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم و مسکین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی، صحابہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے تھے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، اللہ کے لیے جو کھلائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ تو بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر ادا کرو، ہم تو صرف اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہم سے راضی ہو جائے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ہمارے دلوں میں رب کا خوف ہے۔ یوما عبوسا قمطریرا، جس دن ہم اس کے سامنے حاضر ہوں گے، وہ دن بہت ہی اداسی کا دن ہوگا، بہت ہی سخت دن ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے، قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں الہ العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔